بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گھوسا بلاگز۔ آج کا گھوسا پڑھنے والا ہے ہمارے عدلیہ کے اوپر ایک دفعہ پھر۔ جی ہاں، عدالت جو ہے نا، عدالت اس کا ادب اور احترام ہر ملک کے ہر باشندے کے اوپر ہے، کیونکہ عدالت سپریم ہے۔ لیکن عدالتوں کے جو ججز ہیں ان کی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے یہ بندر کیا انصاف دیں گے؟ دنیا بھر میں پاکستان کا تماشا بنانے والے ان مداریوں نے، ان بندروں نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کو رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ انصاف کے تقاضے پورے ہوتے نہیں ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، اور صرف اس لیے حلف اٹھاتے ہیں کہ اوپر تو ان سے حلف نامہ جو لیا جا رہا ہوتا ہے حلف، تو اس میں تو بولے ہوتے کہ بھائی میں انصاف کروں گا، اللہ کو اس کے نبی کو عادل نازل جان کے جو ہے وہ ان کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق انصاف کروں گا، قرآن کے حساب سے سارے کام کروں گا۔ لیکن ایک اتنا سا میرے خیال میں صرف اپنے لیے جو ہوتا ہوگا نا وہ انصاف کرتے ہوں گے، اور مجھے اتنا تو کنفرم ہے کہ یہ خود بھی جو ہے وہ کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے ہیں، مطلب کوئی ایسے کے کارنامے نہیں ہیں، اپنے آپ کو بھی بچاتے ہوں گے، وہی جو ہے ان کے لیے انصاف ہوگا۔ رضوانہ کے کیس میں کافی دن سے سن رہا ہوں، لیکن میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، بچی کی جو تصاویر آ رہی تھی دل خون کے آنسو رونے لگ گیا تھا، کیا ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر۔ پہلے بھی ہوا ایسے، کافی بچیاں آئی ہیں یار، تو آخر رضوانہ کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے، اس سے پہلے 5 سال پہلے، اور اس سے تقریباً مطلب یہ آج سے لے کے 7 سال پہلے تک جو ہے وہ 2-3 کیسز آئے تھے کہ بچیوں کو مار کے تشدد کر کے جان سے مار دیا، یا ایسا کیا کہ اس کے والدین بیچارے انصاف کے لیے بھاگتے، لیکن وہ اس وقت ظاہر سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو تھا ہی نہیں۔ میں نے رضوانہ کو دیکھتے ہی کیا مسئلہ ہے، آخر اتنا زیادہ ہائپر ہوا یہ کیس، تو میں نے اس بچی کی والدہ کا انٹرویو سنا، جو وکیل کے ساتھ وہ کھڑی تھی، پھر اس کے بعد جو ہمارے یوٹیوبرز ہیں وہ گئے، انہوں نے جو پوچھا، اور میں بتا نہیں سکتا کہ میری کنڈیشن کیا ہو گئی ہے، کہ سومیا نام کی جو وہ بدکار عورت ہے جو کہ جج کی بیوی ہے، پتہ نہیں بیوی بھی ہے کہ گرل فرینڈ ہے، کیونکہ میرے خیال میں ایسے لوگ جو ہے نا نکاح تو نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کا نکاح نہیں پڑھایا جاتا ہوگا، ان کو کہا جاتا ہوگا چھو۔ اس عورت کو کہہ رہے اس کا شوہر یعنی کہ جسٹس عاصم حفیظ کہ میری بیوی کا دماغی توازن صحیح نہیں ہے، تو تیرا دماغی توازن صحیح تھا؟ یہ ایک دن کی 1 گھنٹے کی کہانی نہیں ہے، اتنے دنوں سے اس بچی کے اوپر یہ ظلم ہو رہا تھا۔ اس وقت تو کہاں سو رہا تھا بھائی؟ لوگوں کو جا کے لیکچریں دے رہے ہوتے تم، اور اپنے ہی گھر کے اندر تمہارا سارا یہ صرف اور صرف یہ قوم پیسے کے لیے زندہ ہے، پیسہ 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 بس۔ میں کھا لوں پیسہ، میں دھو لوں پیسہ، میں پی لوں پیسہ، میں نہا لوں پیسہ، میں سو لوں پیسہ، میں جاگ لوں پیسہ۔ ایک قدم چلنے کے ان کا بس لینا، ایک قدم چلنے کے یہ پیسے مانگے، جو یہ کرتے ہوں گے ظاہر ہے۔ آپ خود بتاؤ کہ اتنا بڑا کیس اس کے گھر میں ہو رہا ہے، اس کی بیوی کا توازن صحیح نہیں ہے، تو بچے بھی پاگل تھے۔ عزت کے قابل آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا یہ انسان، مجھے نہیں لگتا ایسی چیزیں عزت کے قابل بھائی۔ ٹھیک ہے، عدالت کا احترام، عدلیہ کا احترام سر آنکھوں پہ، اور وہ ہم پہ لازم ہے، ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو اس ٹائپ کے بندر بیٹھے ہوئے ان کا کوئی احترام نہیں، جو ان کا احترام کرتے ہیں منافق ہے۔ میرے ہاتھ پہ کانپ رہے ہیں، میں کس طریقے سے بتاؤں۔ اس بچی کے ناخن کھینچے گئے، 10 سال کی بچی کے ناخن کھینچے گئے پلاس سے، اس کے ناخن پھر آ جاتے تھے تو پھر کھینچتے تھے اس کو۔ آنکھوں کی یہ چیزیں پلاس سے کھینچی ان لوگوں نے، اس کے سر سے فٹ بال کھیلا، زخم ہو گئے اس کے سر کے اندر، یار کیڑے ہو گئے، ہاتھ کئی جگہ سے توڑ دیے، پیر کئی جگہ سے توڑ دی، پسلیاں توڑ دی، کوئی چیز چھوڑی ہے اس بچی کے اندر، وہ جیے گی کس چیز کے سہارے جیے گی یار؟ اب خیال آ رہا ہے کہ پیسے لے لو، چپ کر جاؤ، کیوں پیسے لے لو بھائی؟ اور اس جج کے اوپر میں کہتا ہوں شاباشی ہے بیٹا تیرے کو، بہت اچھی شاباشی ہے تیرے کو، کہ سب کچھ سامنے آنے کے باوجود وہ معصوم بچی کا بیان لوگوں نے سنا، دنیا نے سنا، اس کے باوجود اس کو کتیا کو تو نے جو ہے وہ باعزت بری کر دیا۔ شاباش ہے بیٹا تیرے کو، بہت ٹائٹ۔ قیامت کے دن بھی یہی کرنا، اسی کو لے کر آنا کہ میں نے تجھے انصاف دلایا تھا، اب تو میری جان بخشی کرا۔
یہ حفیظ کی بیوی کو، سومیہ کو، ٹھیک ہے نا، یہ سارے جتنے بھی پاکستانی جج، میں گارنٹی سے لکھ کے دیتا ہوں 99.9% جو ججز ہیں نا یہ سارے جہنمی ہیں. قبر کے اندر ان لوگوں کی جو آگ، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کا تیار بیٹھا ہوا ہے نا، لوگ کا انتظار کر رہے، وہ دیکھنے کے قابل ہوگا. اور میں کہتا ہوں اللہ کرے ان لوگوں کی قبروں سے آگ نکلیں، ان کے گھر ان کے مقبرے بن جائیں، قبر بن جائیں. اور پھر ان کے لیے دعائیں مغفرت کرانے والوں پہ، ان کے لیے تو ابھی سے شاباش ہے بھیا. کیا کردار ہے، کیا پاکستان کا امیج جا رہا ہے دنیا کو. دیکھو دیکھو بھائی، میں پاکستانی ہوں، یہاں انصاف دیکھو، ایسا انصاف ہے کہ دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. دنیا دیکھ لے کہ میں پاکستانی خود بتا رہا ہوں، پاکستان سے زیادہ بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے اوپر تو ظلم کرتے نہیں، اسے تو چائلڈ لیبر کراتے ہی نہیں ہے. چھوٹے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتے، ان کو پہلے کھانے دیتے، ان کو پہلے کپڑے پہناتے، ان کو پہلے ہاتھ منہ دھلاتے، ان کو پہلے جوتے دیتے، عیدی پہلے ان کو دیتے، بعد میں اپنے بچوں کو دیتے. ہم وہ پاکستانی ہیں. اور شرم کرو، ڈوب کے مر جاؤ تم لوگ. میں کہتا ہوں کہ کس قدر بے غیرت قوم ہے ہماری یار، واقعی میں بے غیرت ہے یہ لوگ. مجھے شرمندگی ہوتی ہے پاکستان. اب 14 اگست آئے گی، گھر پہ جھنڈیاں لہرانا، تم لوگ گاڑیوں کے اوپر جھنڈیاں لہرا کے اور چلنا، ٹھیک ہے. ایم اے پراؤڈ پاکستانی، تھو تم لوگوں کے اوپر. پاکستانی ہیں یہ سالے. اپنی شکل دیکھو، اپنی اوقات دیکھو، منہ کے اوپر اس کا آپ ان دونوں میاں بیوی کی شکلیں دیکھ لیں، شکلیں دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کتنے بڑے یہ ایک جنتی لوگ ہیں. کوئی میرے چار آتے ہیں. تو بھائی پاکستان کے اندر انصاف بحری ہے، بحر ہے. کسی کی زمین پہ قبضہ کر لو اور جا کے عدالت میں بول دو، ارے کوئی مسئلہ نہیں جی، ادھر پہ لاؤ. کسی کی ماں بہن بیٹی کے اوپر پوری نظر ڈال دو، اس کو بلا وجہ میں، اس کے خاوند کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے گھر کے مردوں کو جیل میں ڈال دو، اور اسے فرمائش کرو کہ پہلے تیری گھر والی یا تیرے پہلے گھر کی زنانی، بہن بیٹی ماں جو بھی ہو، بیوی ہو، پھر ہم چھوڑیں گے. وہ دیکھ لیے کل ہم نے ایک اور ویڈیو دیکھی، اس پہ بھی دماغ پھٹ رہا ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سیدھا سیدھا کام ہونا چاہیے. میرے اوپر پابندی لگ جائے گی، سب سے پہلے مجھے اٹھا لیں گے، اس نے کہا تھا، اس نے آئیڈیا دیا تھا. یہی ہوگا ویسے. اب ہم خود اسلحہ لے کے نکلے گی، اپنی بہن بیٹیوں کی حفاظت کرے گی، بہن بیٹیاں خود اپنے سینے پہ بم باندھ کے گھومیں گی. ادھر کسی نے ہمارے اوپر بری نظر ڈالی، وہیں پر اڑا دیں گے. یہی ہوگا. پاکستان تھوڑی، یہ تو افغانستان ہے نا. کوئی قانون نہیں، جنگل کا قانون ہے، بلکہ افغانستان تو بہت اچھا ہے. افغانستان تو بہت بہترین ملک ہے. یہ پاکستان، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے نقشے پہ اس سے زیادہ کوئی مظلوم ملک نہیں ہوگا، اس سے زیادہ کوئی جو ہے نا کوئی گھٹیا قوم کوئی نہیں ہوگی دنیا میں. یہودی بھی ہم سے اچھے ہوں گے، ہم جیسے پاکستانی کے اعمال ہیں نا، یہ بھارت کے جو ہندو ہیں نا وہ بھی ہم سے اچھے ہوں گے جیسے ہم پاکستانی ہیں، مسلمان. اللہ کے نبی دیکھ کے ہمیں مسکرا رہے ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے کہ ہمارے کارنامے ایسے ہیں. پنجتن پاک کے ہم لوگ کو نام لیتے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہوں گے. پنجتن پاک صحابہ کرام کے جانے والے تو بہت سارے پڑے ہیں نا. واہ صحابہ واہ، کہاں ہے صحابہ کو یہ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے، لعنت بھیج رہے ہوں گے، کہہ رہے ہوں گے اللہ کے نبی کاش آپ ان کے لیے بددعا کر دیتے تو یہ قوم کے بجائے اللہ تعالیٰ اچھی قوم پیدا کر دیتا. جیسا کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم کیوں غم کرتے ہو، میں اس قوم کو تباہ کر کے دوسری قوم، اس سے بہترین قوم پیدا کر دوں گا. کاش ہمارے نبی دعا کر دیتے تو آج شاید ہم بھی سدھرے ہوئے ہوتے، یا شاید ہم ہوتے ہی نہیں کائنات میں کبھی بھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیونکہ ہم ہوتے ہی نہیں. لیکن میں کہتا ہوں اللہ کرے اب پاکستان میں کسی بچے کی ولادت نہ ہو، اور خاص طور پہ کسی کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں آبادی زیرو پہ چلی جائے اللہ کرے. اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا، یہ جج وکیل، یہ ڈڈو پڈو جتنے بھی بیٹھے ہیں نا، خود ہی ایک دوسرے کو کتوں کی طرح نوچ نوچ کے کھائیں. لیکن یہ تھا میرا احتجاج بھیا، کیونکہ میرا کام ہے آئینہ دکھانا، تو آئینہ کیوں نہ دوں کہ تماشا کہیں جسے. آئی سمجھ؟ یہ تھا اس ویڈیو کا ٹائٹل. اب رضوانہ کو انصاف مل جائے اللہ کرے، کیونکہ رضوانہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے یہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی گھر کی کہانی ہے. کاش یہ جو بڑے ہوئے ہیں، پلے بڑے، پڑھی لکھی فیملیز ہے نا،
اور جاہل بھی ہیں. ان کے گھر کی خواتین، ان کی مائیں جو ہیں وہ ان کو خود قرآن پڑھاتی، سمجھاتی، مدرسوں میں نہیں بھیجتی، اسکولوں میں نہیں بھیجتی. تو آج یہ انسان کے بچے ہوتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ کرے میری بات اب سچی ثابت ہو جائے، پوری ہو جائے. دعا میری اب کسی کے گھر بیٹی پیدا نہ ہو یا اللہ، اور پاکستان میں کسی کی اولاد نہ ہوگی جب تک یہ سارے حرامی بیٹھے ہیں. یا اللہ میری دعا سن لے. اور جتنے مظلوم والدین ہیں، اللہ کرے کوئی اللہ کا مسیح ہے. اب وقت ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مزید دعائیں کرنے کا کہ آپ کا ظہور ہو جلدی سے، تاکہ یہ جو جتنے بھی یہ منحوس بیٹھے ہوئے نا، ان سے ہماری جان چھوٹے. کیونکہ ہمیں نہیں چاہیے دنیا پہ لعنت بھی تو نہیں چاہیے. تھک گیا ہوں، تھک گیا.